وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس شخص نے کنجوسی کی، جس شخص نے بخل کیا، جو شخص ڈرتا ہے اگر میں نے 100 اللہ کے گھر کے لیے نکالا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میرے بینک بیلنس میں کمی ہو جائے گی، میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی، میں اللہ کے گھر کو 100 تو نہیں دے سکتا ہوں۔ نذیر صاحب اٹھ گئے، ٹوکری لے کر آپ کے سامنے آ گئے، اور کوئی صاحب آ گیا، آپ نے 20 روپیہ کا نوٹ ڈال دیا اس ٹوکری میں، 10 واپس اٹھائے، اس گھر سے یہ کہتے ہو کہ نہیں اگر میں نے 20 ڈال دیے تو میرے خزانوں میں کمی ہو جائے گی۔ شیطان آپ کو فقر سے ڈراتا ہے، شیطان آپ کو فقر سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس شخص نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ 2 خامیاں ہوئی یہ، اور تیسری خامی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے جھٹلایا سچی بات کو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے اس بات کو بھی جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے آسانی کو کیا کہتے ہیں، تنگی کی چیز بنا دیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے۔ کیا کریں گے تنگی کو؟ اب ترجمہ سنیں، اب مطلب سنیں، ہم اس کے لیے برے اعمال کرنا آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے چوری آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے زنا کا کام آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے زکوٰۃ نہ دینا، اسلام کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، اللہ اکبر، اسی طرح روزے کا انکار کرنا، روزے کا چھوڑنا، نماز کا چھوڑنا، مسجد میں نہ جانا، یہ آسان ہو گیا، یہ آسان ہو گیا۔ پولیس کا پہرا لگا ہوا ہے، باہر چاروں طرف سے حکومت نے حالات تنگ کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی چور قابو میں نہیں آتا۔ چور کے لیے سختی ہے سونا، چور کے لیے سختی ہے آرام، چور کے لیے سختی ہے گھر میں بیٹھنا، چور کے لیے رات کو سونا، آرام کرنا سختی، یہ پریشان ہوتا ہے، اس کو چین نہیں جب تک یہ چوری نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جس طرف یہ چلا جاتا ہے ہم اسی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں۔ یہ چوری کی طرف جاتا ہے، ہم اس کو موڑ دیتے ہیں چوری کی طرف۔ یہ بدکاری کی طرف جاتا ہے، ہم موڑ دیتے ہیں اس کو بدکاری کی طرف۔ یہ جاتا ہے اور کسی گندے کام کی طرف، ہم اس کو اسی کام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم تنگی کی چیز کو اس کے اوپر آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا میں ایسے اعمال انجام دیتا ہے جس سے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتا ہے، جس سے اس کے لیے جہنم واجب۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر خامی کیا ہے؟ 3 خامیاں۔ نمبر 1 کنجوس بن بیٹھا ہے، نمبر 1 قارون نے کنجوسی کی، قارون نے کنجوسی کی، ورنہ قرآن کہتا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قارون کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قارون کو جب اللہ نے نوازا، قارون کو جب مال و متاع دیا، قارون کو جب دولت دی، قارون کو جب مالدار بنایا، قارون کو جب صاحب مال و منال بنایا، قارون کو جب دنیا بخشی، تو قارون کے پاس اللہ کے بندے گئے، کہا آؤ اللہ کے دربار میں دینے والے بن جاؤ، فساد نہ مچاؤ۔ انہوں نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ میرے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے اسباب ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، جواہرات ہے، دینار ہے، درہم ہے، یہ سب کچھ میرا اپنا ہے، مجھے کسی نے دیا نہیں ہے، یہ مجھے اپنا ہے۔ یہ ہم پیچھے سے بڑے آدمی، ہم پیچھے سے بڑا خاندان
بن کر آئے تھے، ہم بڑے مالدار تھے، ہمارے آب و اجداد مالدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، میں نے اس کو نوازا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے کہا دولت میری، دولت مجھے اپنی، مجھے کسی نے دیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا، جاؤ پچھلی قوموں کا تذکرہ پڑھو، اللہ نے انہیں نوازا تھا دولت کے ذریعے سے، اللہ نے انہیں اقتدار دیا تھا، اللہ نے انہیں طاقت دی تھی، اللہ نے انہیں اولادیں دی تھی، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر حکمرانی دی تھی، لیکن جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرائے، قرآن پڑھو، قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کو سخت عذاب دے دیا، کیسا عذاب، کیسا عذاب، ایک چیخ سے ان کا کلیجہ پھاڑ دیا، ایک چیخ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا، ایک آواز ایک فرشتے نے ماری تو ساری قوم، ساری مخلوق وہاں تہس نہس ہو گئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس لیے پیارو دولت پر گھمنڈ نہیں، اس لیے پیارو دولت رہنے والی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات رہنے والی ہے، اس دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دنیا میں مست مت ہو جاؤ، باغات میں مست مت ہو جاؤ، دکانداری میں مست مت ہو جاؤ، دنیا کے مال و منار اور بینک بیلنس میں مست مت ہو جاؤ، یاد رکھنا اچانک آپ کے پاس اللہ کا پیغام آئے گا، وہ پیغام جو پچھلی قوموں کے پاس آیا، اللہ نے انہیں صف ہستی سے مٹا دیا۔ اگر آپ کو اس غفلت میں وہ پیغام آیا، اگر آپ کو اس غفلت میں اللہ نے سیلابی صورتحال بنا دی، پیارو دنیا کی حالت دیکھتے ہو، دنیا کی حالت دیکھتے ہو، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، کوئی قوم بچا نہیں سکتی، کوئی سپر پاور طاقت بچا نہیں سکتی، کوئی حکمران بچا نہیں سکتا، انڈیا، پاکستان، باقی ممالک سب مل کر اگر اس سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کو بچا نہیں سکتی۔ جب اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا، اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، اس لیے اللہ کے قہر سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ کی لاٹھی خاموش ہے، جب برستی ہے نانی یاد دلا دیتی ہے، اس لیے پیارو اللہ کے عذاب سے بچو۔